کیا علی بھائی کیا سارے اہل حدیث یزید کے حق میں ہیں؟ آج کل کے تو عموماً ہیں، پہلے تو سارے خلاف تھے، سعودی عرب کے پیسہ لگانے کی وجہ سے یہ حق میں ہوئے ہیں، لیکن اب ہماری ویڈیوز کے بعد دوبارہ سے اب وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں جی یزید کو جو مرضی کہہ لو، یزید کے ابا جی کا نام نہ لیں۔ تو یہ کم از کم فائدہ ہو گیا ہے۔ یہ پچھلے دنوں جنہوں نے نعرہ لگایا تھا پچھلی محرم میں وہ میرے یزید والا، وہ چند لوگ تھے، اس کو بھی کنڈیم کر دیا۔ ایک طرف سنت ہے اور دوسری طرف امام کی اتباع، کون سا مسئلہ ضروری ہے؟ اب پتہ نہیں اس سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں۔ سنت ہی ضروری ہے جی، امام کی اتباع ہوگی سنت کے دائرے میں۔ اگر امام رفع الیدین نہیں کر رہا تو آپ نے تو امام کے پیچھے سنت نہیں چھوڑنی ہے۔ اس میں میری پھکی لے رہے ہیں۔ کیا حنفی یہ کہتے ہیں اپنی پبلک کو کہ جب حج عمرے کے لیے جاؤ تو امام کعبہ کی اتباع کرو اور آمین اونچی کہو اور رفع الیدین شروع کر دو؟ کہتے ہیں؟ بتائیں۔ تو پھر آپ کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ حنفی امام کے پیچھے رفع الیدین نہ کریں؟ جو کام آپ خود کرنے کے لیے تیار نہیں دوسروں کو مجبور کرتے ہیں کام۔ کیا اسکالرشپ کے پیسوں پر زکوٰۃ لگتی ہے؟ جناب اگر اسکالرشپ آپ کے پاس اتنی زیادہ رقم میں ہے کہ اس پہ مہینہ بھی گزرتا ہے، سال گزر جاتا ہے، تو زکوٰۃ بنے گی، اس لیے کہ آپ اس کے مالک ہو چکے ہیں۔ اور اگر تھوڑی سی رقم ہے تو وہ آپ خود زکوٰۃ لے رہے ہیں تو لیتے رہیں، دینی کہاں سے؟ میں ایک مجسمہ ساز ہوں، میرا آپ سے سوال ہے کیا اسلام مجسمہ سازی کی اجازت ہے؟ صرف وہ مجسمہ آپ بنا سکتے ہیں جو جاندار کا نہ ہو۔ وہ تو قرآن میں بھی آیا نا کہ جنات حضرت سلیمان کے حکم سے مجسمے بناتے تھے، تماثیل بناتے تھے ان کے لیے، پیڑوں کی تصویریں بنائیں، پہاڑوں کی بنائیں مجسمے، انسانوں کے نہ بنائے، کیونکہ انسانوں کے مجسمے تعظیم کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر یہ مجسمہ جائز ہوتا تو صحابہ کرام رسول اللہ کا ایک مجسمہ بنا لیتے۔ تصویر کی بھی ممانعت اسی وجہ سے تھی، لیکن تصویر کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ تصویر تعظیم کے لیے اب یوز نہیں ہوتی، سوائے وہ تصویریں جو گھروں میں لٹکائی ہوئی ہیں کسی نے بزرگوں کی۔ عام تصویر کون اس کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے؟ اس کا معاملہ ڈھیلا ہے، وہ آپ آئینے پہ قیاس کریں گے۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آئینہ دیکھتے تو آپ کو شکل مبارک نظر آتی تھی نا، اندر تصویر تو تھی۔ تو عکس بالکل درست ہے، لیکن مجسمہ جب فزیکلی بنے گا تو کہیں جس طرح صدام حسین نے پورے عراق پہ اپنے مجسمے لگائے ہوئے تھے، کس لیے؟ احترام کے لیے۔ اس طرح کی کوئی تصویر بھی لگائے نا وہ حرام ہے۔ آپ سعودیہ میں چلے جائیں تو وہ جو وقت کا حاکم ہوتا ہے اس کی بڑی بڑی تصویریں انہوں نے لکھ کے لگائی ہوتی ہیں، بڑی بنا کے، اور نیچے بڑے وہ سلوگنز لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی تعظیم والی تصویریں حرام ہیں، لیکن مولوی دیکھیں پہلے تصویر کو حرام کہتے تھے، اب واجب سمجھتے ہیں۔ مسجدوں میں مولویوں کے اشتہار لگے ہوئے ہیں تصویروں کے ساتھ، ایسے عجیب و غریب پوز بنا بنا کے۔ کیوں؟ اب اتنی جائز ہوئی ہے کہ ضرورت سے زیادہ جائز ہو گئی ہے، واجب ہوگی۔ قرآن میں مجسمہ سازی کا کوئی ذکر نہیں ہے جی، میں نے بتا دیا نا۔